تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا نہایت مہربان۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنکم، اور جو نا طاقت رکھے تم میں سے، طولاً مالی لحاظ سے، فراخی وسعت کی، خرچہ اٹھانے کی، ان ينکح المحصنات المؤمنات، کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لے۔ واللہ، اور اللہ اعلم، خوب جانتا ہے، بِایمانکم، تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تمہارا بعض سے ہے، فانکحوہن بإذن اہلہن، تو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور انہیں ان کے مہر اچھے طریقے سے ادا کر دو، اچھے طریقے سے دو۔ محصنات، وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، غیر مصافحات، بدکاری کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چھپے یار بنانے والی ہو۔ فَإِذَا، پس جب احسنّ، وہ نکاح میں لائی جا چکیں، فَإِنْ أَتَيْنَا، پس وہ اگر آئیں، بِفَاحِشَةٍ، کسی بے حیائی کا ارتکاب کر کے، فَعَلَيْهِنَّ، پس ان پر ہے، نصف ما علی المحصنات، جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب، سزا میں سے۔ ذالک، یہ لمن، اس شخص کے لیے اجازت ہے، خشیہ، جو ڈرے، العنت، گناہ میں پڑنے سے، منکم، تم میں سے، یعنی گناہ کی مشقت میں پڑنے سے جو ڈرتا ہے، اور آزاد عورت سے نکاح کی ہمت طاقت بھی نہیں رکھتا مالی لحاظ سے، تو پھر وہ لونڈی سے نکاح کر لے، اس کی اجازت اللہ نے دی۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرو۔ واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس میں لونڈی کے ساتھ نکاح کی، جیسے میں نے تمہید کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ بعض اوقات بندہ نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن آزاد عورت کا جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق نہ وہ مہر کا متحمل ہے، نہ ہی اس کے نان نفقے کا، تو ایسے میں لونڈی کے ساتھ نکاح کی جو اللہ نے اجازت دی ہے، اب چونکہ جس کے حصے میں وہ آئی ہے اس کے ساتھ تو اس کا نکاح ہی ہے، یعنی جس اس کے حصے میں آنا ہی اس کے لیے اس کو حلال کر دیتا ہے، لیکن کسی اور کے لیے وہ استعمال اس کا کرنا یہ جائز نہیں ہے جب تک مالک اس کی نکاح کا اجازت نہ دے۔ اب مالک اجازت دے گا نکاح کی تو چند شرائط کے ساتھ یہ نکاح ہوگا، تو اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ کسی دوسرے مسلمان جس کے حصے میں وہ نہیں آئی، نہ اس نے جہاد میں حصہ لیا، وہ صرف نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لونڈی کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ دوسرے نمبر پر لونڈی کا جو مالک ہے اس کی اجازت ضروری ہے، اور اس کی اجازت کے ساتھ اس سے نکاح کرے گا۔ یہ اجازت اس لیے لی جا رہی ہے کیونکہ لونڈی کا جو مالک ہے آگے پھر جو اس کی اولاد ہے وہ بھی اسی کی غلام ہوگی جس کی وہ لونڈی ہے۔ اب چونکہ یہ تھوڑا سا معاملہ اس حوالے سے ہمیں سمجھ سے بالا تر نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت غلام اور لونڈی کا تصور ختم ہو چکا ہے، اور اس میں بھی اسلام کے اندر وہ جو حکمت تھی لونڈی اور غلام بنانے کی تو وہ کار فرما ہے، اور پھر اسلام کے اندر بہت سارے شرعی احکامات کی پیروی اور ان کو پورا نہ کرنے پر جو سزائیں رکھی گئی ہیں، تو ان میں غلاموں کو آزاد کرنا بھی رکھا گیا ہے۔ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے جو لوگ ہیں، خصوصاً این جی اوز وغیرہ، تو وہ یہ باتیں باور کروا کے کہ دیکھیں جی لونڈی اور غلام کا تصور انسانوں کی غلامی کے اندر، یہ اسلام کی تعلیمات،
محترم بھائیوں، یہ تعلیمات اس وقت ہے کہ جب بہت زیادہ خون خرابہ ہو چکا ہو، جنگ ہو چکی ہو، تو ایسے میں جو لوگ پکڑے جائیں، اگر ان کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ بہت ساری خرابیوں کا باعث بنیں گے۔ مثلا بے حیائی کا بہت زیادہ رجحان ہو جائے گا۔ وہ لوگ جب کھلے عام پھریں گے، کسی کی کسٹڈی کے اندر نہیں ہوں گے، تو حکومتیں تو اتنے لوگوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی، تو کسی کی کسٹڈی میں وہ نہیں ہوں گے تو وہ جرائم پیشہ بن جائیں گے، فحاشی اور عریانی کا سیلاب آ جائے گا۔ تو اس سب کام کی روک تھام کے لیے اسلام نے لونڈی اور غلام کا سسٹم رکھا کہ جس طرح سے مال اموال تقسیم ہوتے ہیں، ایسے ہی جو غلام اور لونڈیاں ہیں ان کو بھی کیا کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے۔ ہر بندہ اپنے غلام اور لونڈی کا، ان کے کھلانے پلانے کا بھی جو ہے ذمہ دار ہوگا، اور ان سے خدمت گزاری اور خدمت لینے کا بھی کیا ہوگا، مجاز ہوگا۔ تو یہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کفارے کے طور پر جتنی بھی عمل کفارے کے رکھے ہیں، ان میں لونڈی اور غلام کے آزاد کرنے کا جو سسٹم رکھا ہے، اس سے غلامی کا سسٹم آہستہ آہستہ مکمل طور پر کیا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ تو نیکسٹ اگر اس طرح سے کھلے عام جہاد ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ذلیل و رسوا کیا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، تو یہ ایک سسٹم ہے لونڈی اور غلام کا۔ تو محترم بھائیو، اس میں اللہ رب العالمین نے ان آزاد مردوں کے لیے جو آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے، تو ان کے لیے ایک رعایت رکھی ہے، کیونکہ لونڈی کا سٹیٹس آزاد عورت کی بنسبت تھوڑا سا کم ہے۔ لیکن جو کف کا تصور ہے اسلام کے اندر، وہ ہے اسلام کے اندر برابری کی بنیاد، کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور تمہاری ملت بھی ایک ہے، تو پھر محض لونڈی ہونے کی وجہ سے اس میں نکاح کے اندر تردد نہیں ہونا چاہیے۔ بعضکم من بعض، تمہارا بعض سے ہے، لہٰذا اس سے نکاح کر لو، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، یعنی جیسے آزاد مسلمان عورت سے نکاح کے لیے ولی سرپرست کی اجازت ضروری ہوتی ہے، اسی طرح سے لونڈی سے نکاح کے لیے بھی اس کے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ اسی طرح غلام بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا، یہ بات بھی مد نظر رکھیں۔ جیسے لونڈی کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے اس کے مالک کی اجازت ضروری ہے، تو اگر مرد غلام ہے تو وہ اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اپنے مالک سے اجازت لینا ضروری ہے۔ تو تیسری چیز اس کے اندر ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان الفاظ سے بعض نے سمجھا کہ مہر لونڈی کا حق ہے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ مہر لونڈی کے مالک کا ہوگا۔ لونڈی کی طرف سے مہر کی اضافت جو ہے وہ مجازی ہے۔ بہرحال اس کے اندر دونوں طرح سے عورت کو بھی کچھ دیا جا سکتا ہے اور مالک کو بھی کچھ دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اخدان خدن کی جمع ہے، خفیہ آشنا بنانا، چھپی یاری۔ سو کارڈ سوسائٹی کے اندر گرل فرینڈ رکھنا ایک معمولی سی بات ہے، تو اسلام نے اس کی جو ہے مذمت کی ہے کہ اگرچہ سٹیٹس وائز بھی کم ہے، پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی چھپی یاری، کوئی گرل فرینڈ بنا کر اپنا ٹائم ٹپائے، اپنا وقت جو ہے وہ اپنا کہہ لیں کہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا پھرے۔ اسلام اس آوارگی کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ لونڈی سے بھی نکاح ہی کرنا ہے تاکہ ایک اچھے طریقے سے باضابطہ طور پر جو ہے وہ رہا جا سکے۔ آگے ہے کہ نکاح کے بعد وہ لونڈی، کیونکہ اب اس کے کریکٹر کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، وہ لونڈی بنی ہے، جنگ کے اندر آئی ہے، تو اب اس کی سابقہ عادات سے ہمیں کوئی جو ہے سابقہ عادات کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پر آ کر اس سے اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ جو عام آزاد عورت ہے مسلمان، وہ نکاح کے اندر آ چکی ہے اور اس کے بعد بدکاری کرتے ہیں، تو اس کی سزا کیا ہے؟ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، اس کو رجم کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا۔ تو اگر وہ آزاد نکاح والی ہے تو رجم کیا جائے گا، اور اگر کنواری ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ مرد کا بھی اور عورت کا بھی دونوں کا یہی حکم ہے، اور جلا وطنی ہوگی۔ تو اسی طرح سے اگر وہ لونڈی ہے، نکاح میں آ چکی ہے، اس کے بعد وہ بے حیائی اور بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے، تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟
تو اس سے مخصوص محسنات یعنی کنواری آزاد عورتیں مراد ہے، کیونکہ ان کی سزا 100 کوڑے ہے جس کا نصف ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ آزاد عورتوں کی سزا رجم ہے، اس کا نہ نصف ہو سکتا ہے نہ یہاں المحسنات سے وہ مراد ہیں، یعنی لونڈیاں اگر شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کریں تو انہیں کنواری آزاد عورتوں کی سزا سے نصف سزا دی جائے گی جو 50 کوڑے ہے۔ جن لوگوں نے اس آیت کو رجم کے انکار کی دلیل بنایا ہے، چونکہ رجم کا نصف ہو ہی نہیں سکتا اس لیے رجم جو ہے وہ شریعت میں ہے ہی نہیں، انہوں نے اپنی کم علمی کی وجہ سے الف لام کا مفہوم یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ المحسنات سے مراد کون سی عورتیں ہیں۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا المحسنات، محسن، حسان، اس کا یہ کئی ایک معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو 3 معنی جو ہے وہ بڑے مشہور ہیں۔ ان میں سے پہلا معنی جو ہے وہ شادی ہے، دوسرا آزاد ہے، تیسرا پاک دامن ہے، اور چوتھا معنی بھی مشہور ہے، وہ ہے مسلمان عورت۔ تو یہاں پر المحسنات سے مراد جو ہے کنواری مسلمان خواتین ہیں، تو اس کو جو سزا ملے گی 100 کوڑے، تو اس کا نصف 50 کوڑے اس لونڈی کی سزا ہوگی، کیونکہ اس نے نکاح کے باوجود بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک لمن خشیہ، یعنی مذکورہ شرائط کے ساتھ لونڈی سے نکاح اسی صورت میں جائز ہے کہ جب بدکاری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو۔ تو ناپسندیدگی کے باوجود اللہ نے اجازت دی ہے، ہاں جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ روزے رکھنا شروع کر دے، تو یہ بھی بہترین ٹانک ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو بہرحال وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر سے کام لو تو یہاں پر صبر سے مراد کہ لونڈی سے بھی نکاح نہ کرو تو یہ بہتر ہے، آزاد عورت کی ہی طلب کرو، کیونکہ لونڈی کا سٹیٹس کم ہے، پھر آگے جو اولاد کا سٹیٹس ہوگا وہ بھی اس لیول کا نہیں ہوگا، تو لہٰذا آزاد مومن عورت سے نکاح کو ترجیح دو، اسی کے لیے کوشاں رہو، اور جب تک وہ میسر نہیں تو روزے رکھے جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا، شادیاں بھی لیٹ ہیں اور محترم بھائیوں روزوں کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں، جس کی وجہ سے ہماری اولادیں بہت زیادہ خرابیوں کی طرف جا رہی ہیں، بالخصوص اس دور کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے۔ آج ہم نے سورہ نساء سے آیت نمبر 25 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں جس طرح سے پیچھے آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے میں قواعد و ضوابط کا بیان ہوا ہے کہ کون سے رشتے حلال ہیں، جائز ہیں، اور کون سے رشتے حرمت والے ہیں، کن کی حرمت عارضی ہے اور کن کی حرمت دائمی ہے، یہ سب ہم نے بیان پڑھا ہے۔ اور کل کا جو سبق تھا اس میں بالخصوص لونڈیوں کے بارے میں پڑھا کہ اگرچہ وہ خاوند والیاں ہیں لیکن چونکہ لونڈیاں بن گئی ہیں تو تمہارے لیے استبراء رحم کے بعد تمہارے لیے وہ جائز ہے۔ ویسے ان کا جو سٹیٹس ہے لونڈی ہونا، غلام ہونا، یہ سٹیٹس خدمت کے لیے ہے۔ ہاں کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس نے نہ جہاد میں نہ جنگ میں کوئی حصہ لیا اور نکاح بھی اس کی ضرورت ہے، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے کہ وہ کسی آزاد عورت سے نکاح کر سکے، یعنی اس کا حق مہر، نان نفقہ اور دیگر جتنی بھی ضروریات ہیں، گھر وغیرہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اب وہ آزاد عورت سے نکاح ہی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے میں اس کے لیے کسی لونڈی کو اپروچ کرنا آسان ہے نکاح کی غرض و غایت سے، لیکن لونڈی تو کسی اور کی ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، تو اس سے نکاح کے احکام و مسائل کیا ہیں؟ لونڈی سے نکاح کے احکام و مسائل، جس شخص کے حصے میں وہ آئی ہے تو وہ اس کے حصے میں آنا ہی اس کا کیا ہے؟ نکاح ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ جس کے حصے میں وہ آئی ہے
وہ اس کے حصے میں آنا ہی اس کا نکاح ہے، وہ اپنے زن و شو کے تعلقات اس سے قائم کر سکتا ہے، لیکن وہ لونڈی کسی اور کے لیے جائز تب ہوگی، کب جائز ہوگی اس کے لیے مزید احکام و مسائل ہیں۔ اگر یہ احکام و مسائل نہ بیان ہوں تو معاشرے کے اندر بہت زیادہ بے راہ روی پھیل جائے گی۔ تو اسلام نے جو لونڈی اور غلام کا سسٹم رکھا اور اس کی باقاعدہ تقسیم اور اس کے قانون قاعدے رکھے، تو اس کے اندر بھی بہت بڑی حکمت ہے، ورنہ پہلے جو جنگ کے اندر پکڑے جانے والے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ جو ہے حیوانوں والا، جانوروں والا سلوک کیا جاتا تھا، اور جس کی مرضی